اس بچے کے والدین کو اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری اور اس کے اچھے عمل کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اچھا ایک نیک بیٹا، اولاد صالح، متقی اولاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم انعام ہے۔ اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کو پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں نقل کیا گیا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نبیوں کی دعا ہم نے سنی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سچی پکی عاشق رسول ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ماننے والی ہو، ان کے مسلک پر چلنے والی ہو، دعوت اسلامی کی مبلغ ہو، اور ایسی نیک اولاد ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے کہ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ اور جب اس نیک اولاد کے والدین دنیا سے گزر جائیں، انتقال کر جائیں، تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا۔ اس کا درجہ جب بڑھایا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ہوا، تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ کس طرح اولاد کی دعاؤں کی برکت سے ماں باپ پر کرم بالائے کرم ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صالح،
اور اب یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اولاد کا نیک اور بد ہونا یہ والدین کی تربیت پر منحصر ہے. اگر والدین اس کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو وہ ایک نیک متقی اور پرہیزگار شخص بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے. اگر ماں باپ اس کی تربیت برے انداز سے کرتے ہیں اور اس کے غلط کاموں پر بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برائی کر آئے تو اس کو سمجھانے کے بجائے اس کی برائی پر اس کی پذیرائی کرتے ہوں، تو ایسے ماں باپ کی ایسی تربیت پھر اولاد کی بربادی کا سبب بنتی ہے. چنانچہ میرے آقا، میرے ولی نعمت، میرے پیر و مرشد، بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت امیر اہل سنت، اولاد بگڑنے کے اسباب سے متعلق ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک عبرت والی وہاں اپنی حکایت بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا. تو عموماً جسے یہ اس طرح کی سزا ملتی تو اسے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اسی طرح اسے بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے. اس نے جواب میں دیا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کی آخری خواہش پوری کی گئی. جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ماں کے کان وغیرہ کو نوچنے لگ گیا. یعنی ماں پر اس نے گویا کہ حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا. وہاں پر موجود لوگوں نے اس کو سرزنش کی کہ پاگل ہو گئے ہو، نامعقول شخص ہو. ایسے موقع پر تو معافی طلبی کی جاتی ہے، اور تم ایسے موقع پر کہ جب تم پھانسی کے تختے پر ہو تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو. اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے اس تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور انجام کار آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھا آپ نے ماں کی لاپرواہی اور تربیت کے معاملے میں اس قدر بے احتیاطی کا انجام آپ نے دیکھا کہ آخر اس کی اولاد پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئی. اور اگر ماں نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو اور اولاد کی تربیت کرتی ہو، اس کو شریعت کا پابند بناتی ہو، پھر اس کا بیٹا تو پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف چلا. جب یہ قافلہ ہمدان کے قریب پہنچا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا تاکہ مال و اسباب لوٹ لیں. اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 برس تھی، اس کے آس پاس ہی تھی. ایک لوٹنے والا راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحب زادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا میرے پاس 40 دینار ہیں کپڑوں میں سلے ہوئے. وہ ڈاکو بڑا حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا بچے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ. نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی